السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ریڈیو HRDF میں خوش آمدید۔ ابو بکر ہمارے سردار ہے اور انہوں نے ہمارے سردار کو آزاد کیا ہے۔ یہ وہ الفاظ ہے جو عمر رضی اللہ عنہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو یاد کرتے ہوئے کہا کرتے تھے۔ ان کی یہ تعریف سن کر دبلے پتلے سیاہ فام آدمی نے عاجزی سے اپنا سر جھکا کر کہتے تھے، میں صرف ایک حبشی ہوں جو کل تک معمولی غلام تھا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ اسلام کا پہلا مؤذن اور قوت ایمان کا ایک بہترین نمونہ، اور فتح مکہ کے دن جسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ پر اسلام کی فتح کا اعلان کرنے کے لیے مقرر کیا تھا، یہ وہ عظیم محسن ہے جسے عمر رضی اللہ عنہ نے ہمارے سردار کہا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدائش حبشہ کی ایک لونڈی سے ہوئی جو امیہ بن خلف نامی ایک رئیس کو مل گئی تھی۔ بلال ابن رباح، ہاں ان کے والد کا نام رباح تھا، کچھ کھجوروں کے بدلے میں قبیلہ جمح کے اموی سردار کی غلام کی حیثیت سے زندگی گزارتے ہوئے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خبر ملی۔ انہوں نے وہ باتیں سنی جو ان کے آقا، زائرین اور دوسرے لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا۔ انہوں نے اکثر آقا امیہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مخالفانہ لہجے میں بات کرتے سنا تھا، لیکن اس نفرت کے باوجود بلال نے محسوس کیا کہ وہ اس بات پر متفق ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو دیوانے تھے اور نہ ہی جادوگر، بلکہ وہ سمجھدار اور نیک طبیعت کے مالک۔ ان کا دعویٰ یہ تھا کہ آبا و اجداد کے دین اور قریش کی حیثیت کی حفاظت کے لیے نبی کی مخالفت ضروری ہے۔ مزید یہ کہ وہ جزیرہ نما عرب کی مذہبی قیادت اور خانہ کعبہ کی نگرانی کے اختیار کھو دینے سے خوف زدہ تھے۔ ہاشم کے خاندان سے ایک نبی کی پیدائش پر حسد بھی ان کی نفرت کی ایک اور وجہ تھی۔ حق کے لیے اپنے دل کی تڑپ کو بھانپ کر حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور جلد ہی اسلام قبول کر لیا۔ مکہ مکرمہ میں خبر پھیلنے میں زیادہ دیر نہیں لگی۔ یہ خبر قبیلہ جمح کے ان سرداروں کے کانوں تک بھی پہنچی جو اپنی دولت و ثروت پر مغرور تھے۔ وہ پریشان ہو گئے جب وہ اپنی پوری طاقت و قوت سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر رہے تھے تو اپنے ماتحت جینے والا ایک غلام محمد کی حمایت کر رہا ہے۔ امیہ کو یہ خبر ایک زوردار تھپڑ کی طرح محسوس ہوئی۔ اس کے بعد حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے ظلم و تشدد اور جہنمی اذیتوں کا سیلاب آیا۔ آقاؤں نے ٹھان لیا کہ بلال کو نبی کی طرف سے تبلیغ کردہ حق کے پیغام سے ہٹا کر ہی رہیں گے، لیکن جب وہ اپنی جان پر بنی اذیت کا شکار ہو رہے تھے تب بھی وہ اپنے ایمان سے ذرہ برابر بھی پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ انہوں نے بنی نوع انسان کے لیے ایمان، نظریہ، لگن اور استقامت کی ایک بہادر مثال قائم کی۔ اگر انہوں نے اسلام قبول نہ کیا ہوتا تو وہ غلامی کی حالت میں مر جاتے اور فراموشی کی گہرائیوں میں گم ہو جاتے۔ اس راستے پر ثابت قدم ایمان اور بےلوث زندگی نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہمیشہ یاد رکھا جانے والا ایک عظیم انسان بنا دیا۔ تاریخ میں حبشی غلام نے ایک منفرد اعزاز اور شان حاصل کی جسے بہت سے لوگ حاصل نہیں کر سکے، جن کے پاس حیثیت، دولت، قبائلی شان اور اثر و رسوخ تھا۔ نہ ان کی جلد کی سیاہی اور نہ ہی غلام کی حیثیت نے انہیں مذہبی طبقے میں برابری کا مقام حاصل کرنے سے روکا۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مومنین کی جماعت میں حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے کم نہ تھے۔ یہ تھا، ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ آج بھی ہمارے ارد گرد ایسے ہزاروں لوگ موجود ہیں جو اپنی کالی جلد کی وجہ سے بے دخل، پسماندہ، وحشیانہ مار پیٹ اور تشدد کا نشانہ بن کر جہنم کی زندگی گزار رہے ہیں یا بے دردی سے مارے جا رہے ہیں۔ بلال بن رباح رضی اللہ عنہ کا قصہ ان کو امید اور حوصلہ دلاتا ہے۔ آپ کی جلد کا رنگ جو بھی ہو، آپ خواہ کسی بھی زبان یا قومیت کے ہو، اسلام کی روشنی میں گلے لگائے، اس راستے پر ثابت قدم رہے، ان بیڑیوں کو توڑ دیں جو آپ کو جکڑی ہوئی ہے،
پھر آپ عظمت کی بلندی پر جا سکتے ہیں۔ یہ ان کی سوانح حیات پکار کر ہم سب سے کہہ رہی ہے۔ آنے والے دنوں میں ہم اس سوانح عمری کے مزید حصے سیکھیں گے جو تاریخ کے سنہری رسم الخط میں ایمان، قربانی اور لگن کی ایک نہ ختم ہونے والی چمک کے طور پر نقش ہو گئی ہے انشاءاللہ۔